ایمان
میں تمہارا لباس چلتا ہوں کہ رضوان تو 10:30 کو کہہ رہا تھا کہ وہاں جس نے شروع کرایا عباس یہاں پہ علی کو اور نفی کو لے کے ادھر بیٹھ جائیں. یا تو نفی کر کے چلے شام میں, نفی کر کے چلے شام میں ان کو چھوڑ دیں ان کو جگہ کو لے لیں وہ آئے گا حسین آئے گا اس کو بھی لے لیں بڑی حکومت والے تینوں پھر یہاں سے اٹھ کے زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. عباس کے آنسو پوچھتے ہیں, عباس کے آنسو پوچھتے ہیں. شبیر کو کچھ سمجھاتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. سر دیکھ کے زخمی بابا کا جب بیٹیاں رونے لگتی ہیں, سر دیکھ کے زخمی بابا کا جب بیٹیاں رونے لگتی ہیں, بچوں کو تسلی کی خاطر زہرا کا درد سناتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زخمی مولا کی آنکھوں میں زخمی مشکیزہ پھرتا ہے. زخمی مولا کی آنکھوں میں زخمی مشکیزہ پھرتا ہے. عباس جری کے ہاتھوں سے قاتل کو جام پلاتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. ایک روز اسی کوفے میں تمہیں بے پردہ حرم کو لانا ہے. ایک روز اسی کوفے میں تمہیں بے پردہ حرم کو لانا ہے. عابد کو لگا کر سینے سے
اور مولا روتے جاتے ہیں، زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں۔ سادات کے رونے کی جو صدا پردے سے باہر آتی ہے، سادات کے رونے کی جو صدا پردے سے باہر آتی ہے، ارے پہچان لو ان آوازوں کو، لوگوں سے کہتے جاتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں۔ زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں۔ جب نظر کی ہچکی آتی ہے، زینب پہ نظر رک جاتی ہے، جب نظر کی ہچکی آتی ہے، زینب پہ نظر رک جاتی ہے۔ اللہ تجھے آباد رکھے، ہونٹوں سے دعا فرماتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں۔ زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں۔ آگے آؤ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بڑی طرح نحمده ولا أعلاه كما نحمده ولا صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد
وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ولئن آتيتم بأوتوا الكتاب بكل آية ما اتبعوا قبلتك صلوات الله سب مل کے اس سے بھی شاندار صلوات پڑھیے امیر المومنین کی ذات تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں گے تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ ایک بار اور شاندار صلوات پیش کیجیے۔ سیروزہ سلسلہ مجالس و سلسلہ تذکرہ شہادت نور المبین امام مبین قائد غر المحجلین امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام برپا ہے۔ میں نے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سفر میں جو صاحب حفیظ آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے دوسرے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے، جہاں پروردگار اپنے حبیب سے اہل کتاب کا ایک شکوہ اور ان کی فطرت ہم وقت بیان کر رہا ہے۔ جتنے بہتر طریقے سے آیت آپ کے اذان عالیہ میں نقل ہو جائے گی، منزل اتنی زیادہ آسان ہے۔ مجھے یقین ہے بڑا بیدار، عزادار، ماتمدار اور بڑا مجلسی مجمع میرے سامنے ہے، اور میں ترجمہ کروں گا اور میرے سننے والے گفتگو کے عنوان تک پہنچ جائیں گے۔ ارشاد ہے، اے میرے حبیب، اگر آپ اہل کتاب تک جائیں بکل آیت، تمام معجزے لے کر، بڑی توجہ رکھیے، اگر آپ اہل کتاب کے حوالے تمام معجزے بھی کر دیں اور انہیں تمام معجزے بھی دکھا دیں، اب یہی لفظ ہے جس کے لیے آپ کی خصوصی توجہ درکار ہے مجھے، مَتَّبَعُوا قِبْلَتَكَ، یہ کبھی بھی آپ کے قبلہ کو نہیں مانیں گے۔ اگر آپ اہل کتاب کو تمام معجزے بھی دکھا دیں تو میں کیا کروں کہ بھئی کل آیت اسد زیدی کا کل نہیں ہے، یہ جو کل آیت عمران صاحب کا کل نہیں ہے، یہ کل مرسل عابدی صاحب کا کل نہیں ہے، یہ اس کا کل ہے جو اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اور جائیے اور تحقیق کیجئے قرآن میں جتنے انبیاء آپ کو مل جائیں، شیعہ سنی کتابیں دیکھیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ نے فرداً تمام انبیاء کو کچھ معجزے عطا کی ہیں، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4۔ سب سے زیادہ معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں، وہ 9۔ ان میں کوئی ایسا ہے، کوئی عہد بیضا ہے، کوئی پہاڑ کا معجزہ، کوئی نیل کا معجزہ، لیکن جناب موسیٰ سے زیادہ کسی کو معجزے نہیں ملے۔ پورے 10 معجزے بھی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے، مگر اپنے حبیب سے کہہ رہے پھر کل آیت، تمام معجزے۔ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا نا، عالم امکان میں جو اللہ کی قدرت کا کل ہے وہ میرے نبی کی مٹھی میں موجود ہے۔ عالم امکان میں جو اللہ کا کل ہے، بندے کا کل نہیں ہے، اللہ کا کل ہے، وہ میرے پیمبر کی مٹھی میں موجود ہے۔ اور پیمبر سے کہا جا رہا ہے اگر یہ سارے معجزے بھی انہیں دکھا دیں آپ، تب بھی اہل کتاب آپ کے قبلے، یہ آیت میں لفظ رکھا ہوا ہے قبلہ کا، آپ کے قبلے، اس کا مطلب ہے یہ جس قبلے کی بات ہو رہی ہے وہ پیمبر کی نگاہوں میں بھی قبلہ ہے۔ بڑی آسانی سے سن لیا فکر آپ نے، کوئی ایسا قبلہ ہے جو پیمبر کی نگاہوں میں بھی قبلہ ہے۔ کعبہ میرا بھی قبلہ ہے، آپ کا بھی قبلہ ہے، بیت المقدس آپ کا بھی قبلہ ہے، پیمبر کا بھی قبلہ ہے، گزرا ہوا بے شک منسوخ ہو گیا، لیکن کسی زمانے میں اہل ایمان کا قبلہ تھا۔ 4 قبلے ہیں عالم اسلام۔ سناٹے میں سن لیا نہیں، 4 قبلے ہیں عالم اسلام۔ یہ الگ بات ہے کہ آج نہیں ہے، لیکن پہلا قبلہ، اگر ناراض نہ ہو جائے تو آیت پڑھنا، آنے والی مجلسوں میں گفتگو کریں گے۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ سورہ مبارک یونس 10واں سورہ آیت کا نشان 87 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی پہ وحی کی کہ مصر میں جب ہجرت کر کے آ گئے تو مصر میں اپنی قوم کے لیے اپنے افراد کے لیے گھر بناؤ وَجَعَلُوا مجھے نہیں پتا کہ اب اگلی آیت کا ٹکڑا آپ کیسے سنیں گے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور تم اور تمہارا بھائی ہارون اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ نہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ دب دب کے کیوں بولے تم اور تمہارا بھائی اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ کون سا قبلہ چومنے والا قبلہ محبت کرنے والا قبلہ زیارت کرنے والا قبلہ نہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرنے والا قبلہ تو اس کا مطلب ہے پتہ یہ چل گیا کہ تاریخ اسلام کا پہلا قبلہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کا گھر ہے لفظ بدل کے کہتا ہوں شاید آپ میرے ساتھ ہو جائیں ہوا کے جھونکے کی طرح کہتا میں گزر جاؤں گا نبی اور اس کے وسیع کا گھر بڑی آسانی سے سن لیا دربار حسینی والوں نبی اور اس کے میں تو نہیں کہہ رہا یہ میری ذات کی رائے تو نہیں ہے یہ تو قرآن کی آیت ہے روایت ہوتی تو یہ کہہ کے منہ موڑ لیتا کہ راوی ضعیف ہے نبی اور اس کے وسیع کا گھر قبلہ ہے کون سے نبی عیسیٰ موسیٰ داؤد نہیں موسیٰ اور ہارون کا گھر موسیٰ اور ہارون کا گھر قبلہ ہے موسیٰ اور ہارون کا گھر قبلہ ہے اور ساری قوم پہ واجب ہے کہ قبلہ روح ہو کے نماز پڑھے ابھی بھی یاد نہیں آیا بھری مسجد نبوی میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انتا بمنزلتی منی ہارون میں موسیٰ تمہاری مثال مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے صلوات بھی تو پڑھا کیجئے یا علی تمہاری مثال مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی اچھا بھئی کیا مثال تھی جناب ہارون کی موسیٰ سے اتنا تو حق ہے نا میرا کہ میں اسماعیلی سے مجمع سے یہ پوچھ لوں ان تمہیدی مرحلوں پہ گفتگو کے کہ موسیٰ اور ہارون کا رشتہ کیا ہے ہارون وسیع بھی ہے چچا زاد بھائی بھی ہیں نبی کے مددگار بھی ہیں اور پیغمبر کہہ رہے یا علی تمہاری مثال مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے یہ آیت آئی تو آیت کے ساتھ ایک اور حکم آیا جب مصر میں لوگوں نے گھر بنائے تو موسیٰ ہارون کے گھر کے قریب قریب بنائے اور جب مدینہ بسا اور مسجد نبوی بنی اور لوگ ہجرت کر کے آئے تو مسجد نبوی کے قریب قریب گھر بنائے اور جب گھر قریب بنے تو دروازے مسجد کی طرف کھلنے لگے نہیں غور نہیں فرمانے میرے نوجوان دوست اگر یہ میرے ساتھ ہو جائے تو میں جملہ کہوں دروازے مسجد نبوی میں کھلنے لگے دروازے کھلے اب میں ممبر پہ ہوں فرش اعظم پر اور بڑی احتیاط سے فکرہ کہہ کے گزر جاؤں گا لوگ ان حالتوں میں مسجد سے گزرنے لگے کہ جن حالتوں میں مسجد سے گزرنا نہیں چاہیے اب اس سے زیادہ تفصیل تو میں بھی بیان نہیں کر سکتا ان حالتوں میں مسجدوں سے گزرنے لگے کہ جن حالتوں میں مسجد سے گزرنا جائز نہیں آیت آئی ہوئی ہے موسیٰ ہارون کے گھر قبلہ پیغمبر نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جاؤ اور جتنے گھروں کے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں توجہ جتنے گھروں کے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں ان سے جا کے کہو اپنے اپنے دروازے بند کریں اللہ کا حکم آ گیا عالم اسلام کی بڑی جلیل القدر شخصیات ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کے گھر کے افراد پیغمبر کے گھر میں ہیں زمانہ ہوا ہے کہ بات کھول کے کی جائے تو زمانہ جینے نہیں دیتا اور چھپا کے کی جائے تو سامعین دار نہیں دیتے اگر جملہ آپ تک پہنچ گیا ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ جملہ آپ تک پہنچ گیا ہے کئی لوگ ایسے جن کے گھر کے افراد پیغمبر کے گھر والے تو کسی سے کہنے والے نے کہا جا کے پیغمبر سے کہو چونکہ آپ کے اور ہمارے گھر کا ایک رشتہ ہے نہیں غور فرمایا آپ نے چونکہ آپ کے اور ہمارے گھر کا ایک رشتہ ہے تو اس رشتے کی بنیاد پر دروازہ نہ صحیح کوئی کھڑکی کھلنے دیجیے مسجد میں نہیں حکم خدائی ہے ایک موقع بھی نہیں ہوگا کھڑکی بھی نہیں جی 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 کہنے لگے اچھا پھر چہرے برابر کوئی روشن دان کہنے لگے نہیں روشن دان بھی نہیں کھل سکتا
तमीज़ी मरहला गुजर जाए तो मुझे बहुत अहम मंजिल तक आपको लेके आना है। कहने लगे नहीं, रोशनदान भी नहीं पूछता। कहने लगे सरकार में रोशनदान चाहिए ना खिड़की, इतनी जगह दे दीजिए कि एक आंख के सुराख के बराबर है। अब जुमला सुनेंगे पैगंबर का, मुझे नहीं पता कि आप कैसे महसूस करेंगे। पैगंबर ने कहा जिन हालतों में आते हो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं है कि तुम्हारी नजरें भी मस्जिद में आए। जिन हालतों में आते हो खुदा को ये भी गवारा नहीं है कि तुम्हारी निगाहें भी मस्जिद से गुजर जाए। ये रोशनदान भी नहीं, आग के बराबर सुराग भी नहीं। बड़े बड़े लोग नाराज होकर आए और आगे कहने लगे या रसूल अल्लाह ये कैसा इंसाफ है, सबके दरवाजे बंद हैं, आपका दरवाजा खुला है, अली का दरवाजा खुला है। ये सुनना था पैगंबर मस्जिद नबवी के मिंबर पर आए। जुमला एक एक मोमिन की नजर कर रहा हूँ। आगे कहने लगे लोगों के दिल में ये बोझ है कि मैंने अली का दरवाजा खुला रखा है और उन्हें मस्जिद से निकाल दिया है। आओ ना मैंने किसी को निकाला है ना मैंने किसी को रखा है। और पैगंबर ने यही आयत पढ़ी, हमने मूसा से कहा अपने और अपने भाई के घर को लोगों के लिए किबला बना दो। क्या तुमने सुना नहीं है अली की मिसाल मुझसे वही है जो हारून की मूसा से। तो सुनो घर अल्लाह का है और अब घर हमारा खुलता है तो किबला हम है। इस बेदारी से आप समाज कि सब मिलकर सलावत पढ़ेंगे। देखिए मुझे आज के तमीज़ी मरहले में अपने मौजू का आपके हवाले करना है और जितने बेहतर तरीके से ये जुमला आप तक पहुँच गया अगली मंजिल उतनी आसानी से आप तक पहुँचेगी। बड़ी तवज्जो रखिएगा। मूसा और हारून को हुक्म दिया तो उनके घर के मिला। उसके बाद हैकल सुलेमानी। अब ये हैकल सुलेमानी क्या है? अपने बुजुर्गों से माजरत करके नौजवानों को बताओ। हैकल कहते हैं महल। बहुत बड़ा महल था जनाब सुलेमान का जिसकी तामीर जिन्नात ने की और इंसानों ने, दोनों ने। और जनाब सुलेमान बिन दाऊद महल की छत पर असा थामे खड़े और जिन्नात डर भी रहे कि अल्लाह का नबी देख रहा है। और सिर्फ नबी नहीं, दीनों दुनिया का बादशाह भी है। शर्क से गर्ब, शुमाल से जुनूब, जर्रे से लेकर मुल्क अजीम तक सब जनाब सुलेमान के इख्तियार में और जनाब सुलेमान देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखते देखते कुरान ने का वो वक्त भी आया कि हमने फरिश्ते को भेजा और जनाब सुलेमान से कहा कि सुलेमान हम तक लौटने का वक्त आ गया। जनाब सुलेमान सीढ़ियाँ उतरने लगे। रस्ते में एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ। तवज्जो रहे, रस्ते में नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। अजनबी शख्स खड़ा हुआ। कहने लगे कैसे आए हो और मेरी रैयत में कहाँ से ताल्लुक है? कहने लगे हुजूर आपका मातहत तो हूँ मगर हुक्म किसी और का चलता है। कहने लगे मैंने तो तुम्हें पहले देखा ही नहीं। अब जो लफ्जों के खरीदार है वो जुमले की कदर करें। कहने लगे सरकार मैं जिंदगी में आता ही एक मरतबा हूँ, जिंदगी में आता ही एक मरतबा हूँ। नबी थे, समझ गए मलकुल मौत है। कहने लगे अच्छे मेरे रास्ते से हटो, मैं बिस्तर पे लेट जाऊं, मेरी जान निकाल लेना, रूह कब्ज कर लेना मेरी लाही से। तो लड़के कहने लगे सरकार ये आपका मुल्क नहीं अल्लाह का हुक्म है और हुक्म यही है असा बगल में दबाया जाए और आप उसी आलम में खड़े रहें ताकि जिन्हों इसको यही लगता रहे कि आप मौजूद हैं। इसका मतलब है कि परवरदिगार ने सुलेमान जैसे जलीलुल कद्र नबी को अलैहिस्सलाम ये मौका नहीं दिया मौत आने पर कि लेट जाए जनाब सुलेमान बिस्तर पर और आराम से रूह कब्ज हो जाए। सुन लिया ये जुमला, मुझे तो आगे जाना है लेकिन अगर ये फिक्र न कहूं तो फिर कैसे आगे बढ़ूं? हजरत सलमान मौत के बिस्तर पर है और जाजान कहता है 3 दफा सलमान ने दाहिनी हाथ की तरफ देखा और जुमला क्या जो समझा वो समझा कि मैंने कह जो दिया तू तीसरी दफा आया, ये छठी मर्तबा, जब तक अली नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊं। जब तक अली नहीं आएंगे तब तक नहीं जाऊंगा। अब जितना मैं हैरान था किताब पढ़ के मेरे बाज नौजवान उससे भी ज्यादा हैरत से मुझे देख रहे हैं। क्या मतलब है जनाब जाजान नौकर है जनाब सलमान का, कदम लिए सलमान के सरकार किससे बात कर रहे हैं? जाया हो गया तो पिछले 20 मिनट की गुफ्तगू जाया हो जाएगी। सलमान ने मुस्कुरा के कहा जाजान ये मलकुल मौत है। बार बार कह रहा सलमान ख्याल
तीसरी मरतबा आया हूँ। अब हजरत सुलेमान खड़े हुए, ये किबलों की तफसील आप तक पहुंच जाए तो मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंच जाए, जिस जुमले तक, ये एक ही फिक्रे के लिए सारी गुफ्तगू आपके हवाले करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम का आसा बगल में, जनाब सुलेमान कसर की छत पर है, कल सुलेमानी की छत पर है, कल तामीर हो रहा है। तवज्जो, जनाब सुलेमान की रूह कब्ज हो चुकी है। अल्लाह ने अलामत बनाकर कुरान सूरह अंबिया दीमक लगा दी असा, दीमक असा को खाती रही, खोखला हुआ, अचानक जसदे नबूवत जमीन तक आया, तब जाके इंसानों और जिनों को पता चला। मैंने जुमला तो अभी कहना है मुझे, तब जाके इंसानों और जिनों को पता चला। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। अब कोई शख्स खड़ा रहे, दिन भी खड़ा है, रात भी खड़ा है, आप दरबार हुसैनी से आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, मजलिस का वक्त हो रहा है, और आप देख रहे हैं कोई बंदा खड़ा है, सोचेंगे तो सही, कैसे भूख नहीं लगती, कैसे नींद नहीं आती, क्या ये थकता नहीं है? मैंने तो फिक्रा कह दिया। इसका मतलब है नबियों के दौर में जिन्हों इसको ये यकीन था कि हुज्जत होती वो है जैसे नींद आती हो। कितने किबले हो गए? नहीं, अब मेरी मदद करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। दो किबले हो गए। तीसरा किबला आपका बड़ा जाना पहचाना है। कोई बीबी है जो बैतुल मक़दस में रह रही है, याद आ गया? कौन सा किबला है? बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दस, किबला अव्वल, जहाँ इस्लाम का भी किबला पहले मौजूद था। एक बीबी है जो रह रही है, और बेटे की विलादत का वक्त आया, बड़ी तवज्जो है, बेटे की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ने कहा मरियम, ये ठीक है कि बचपन से पली हो इस घर में, लेकिन उखरुजी, अब जाना पड़ेगा। ये बैत इबादत, ये बैत विलादत नहीं, ये बैत इबादत है। और यहाँ पूछना ये है कि हम जैसा, आप जैसा कोई बशर आ रहा है? वो आ रहा है जो लुत्फे की नजासत से पाक है, वो आ रहा है जो रूहुल्लाह है, वो आ रहा है जो कलिमतुल्लाह है। कलिमतुल्लाह पाक नबी मासूम आ रहा है। मुझे अली वालों ये समझ में नहीं आया, मासूम जो लुत्फे से पाक, नजासत से पाक, तैयब ताहिर, आबी बतूल के बदले अथर से रहा है, मगर अल्लाह ने मरियम को बैतुल्लाह, बैत मक़दस से निकाल दिया। मैंने देखा कोई बीबी अपने घर में मौजूद थी, नहीं पहुंच रहा मेरा जुमला, भी सवाल होता, कोई बीबी रहती अपने घर में थी, अल्लाह ने आवाज दे के बुलाया। मैंने तहकीक की, भाई आने वाला बात था, निकालना क्यों पड़ा? तो उलमाए अहले सुन्नत के मुफस्सिर कबीर इमाम राजी ने लिखा, अल्लाह ये गवारा ही नहीं करता था कि उस जगह मुस्तफा सजदा करे जहां किसी मखलूक की आमद हुई हो। बारे इलाहा, मुझे समझ में नहीं आया, ईसा जैसा पाक जहां आना हो, तूने वो किबला तो बदल दिया, जहां अली आया है वहां मोहम्मद से सजदा कर। मेरी याददाश्त के मुताबिक ऐसा नारा तो नहीं लगता। सब मिलके मौला के नाम लेंगे तो रूहानियत लगेगी। क्या बात है, मौला आपको सलाम। आज की मजलिस कुछ ताख़ीर से शुरू हुई, कल 9 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी और 9:30 माशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। बड़ी तवज्जो रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी आप तशरीफ लाएंगे मैं उतने ज़्यादा मतलब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँगा। बड़ी तवज्जो रखिएगा। 3 किबले, और अल्लाह कह रहा है, भूली तो नहीं ना है, अगर आप इन यहूदियों और नसारा को सारे मौजज़े भी दिखा दें कि आपके किबला को नहीं मानेंगे, ये नहीं कहा किबले को नहीं मानेंगे। अच्छा जाइए और देखिए, बहारे तिलावत कुरान का महीना, ये नहीं है बड़ा दफ्ती दफ्ती आवाज में बोले, हाँ तिलावत कुरान का महीना है या नहीं? और इस महीने, वैसे तो ये हमारा ही फैज है जिनकी मजलिसों में 12 महीने कुरान पढ़ा जाता है। एक माँ के मोहताज नहीं है कुरान पढ़ने के, ये जिक्र आले मोहम्मद का फैज है। लेकिन बहरहाल सवाब बहुत है माह मुबारक में तिलावत कुरान का। तो अब इस महीने में ये फिक्र ना कहूँ तो कब कहूँ? पालने वाले तूने कह तो दिया किबला तका, अब जाइए अलहम से वन्नास का कुरान पढ़ जाइए। अल्लाह जहाँ कुरान की बात करता है तो कभी ये कहता है आपकी किताब, कभी ये कहता है उम्मत की किताब। दीन की बात करता है तो कहता है आपका दीन, उम्मत का दीन। इस्लाम की बात करता है तो कहता है आपका इस्लाम, उम्मत का इस्लाम। हत्ता कि अपनी बात करता है तो कहता है
مسلمانوں پورے الحمد والناس تک کے قرآن میں اللہ نے آپ کا قبلہ تو کہا ہے، امت کا قبلہ ہی نہیں کہا۔ اب یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، علماء سے جائیے اور سوال کیجئے، دامن تحقیق بڑا وسیع ہے، پوچھئے علماء سے سوال کیجئے، تحقیق کیجئے، دشت علم میں گھوڑے دوڑائیے، پوچھئے، سوال کیجئے، خط لکھیے، کتابیں دیکھیے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے ایک فقرے میں قبلہ تکا تو کہا ہے آپ کا قبلہ، یہ نہیں کہا امت کا قبلہ، یہ تو طے ہے کہ جو پیغمبر کا قبلہ ہوگا وہی امت کا قبلہ ہوگا، لیکن بہرحال امت کا قبلہ نہیں کہا ہوا۔ اس کا مطلب ہے پہلے تھے 3 قبلے، فقرہ آئے گا اور اچانک سے آ جائے گا، مجھے نہیں پتا کہ کون مجھ سے چھوڑ کے الگ ہو جائے گا اور کون اس کاروان مودہ سے مل جائے گا۔ پہلے تھے 3 قبلے، پھر چوتھا قبلہ آیا تو پچھلے تینوں کو منسوخ کر دیا، پھر تیسرے کے بعد چوتھا قبلہ آیا یعنی کعبہ۔ پہلے 3 ہیکل سلیمانی، موسیٰ ہارون کا گھر، بیت المقدس، کعبہ آیا تو پچھلے تینوں قبلے احترام اپنی جگہ مگر تینوں قبلے منسوخ ہو گئے۔ محترم ہے مگر قبلہ نہیں ہے، محترم ہے مگر قبلہ نہیں ہے، عزتدار ہے مگر قبلے نہیں ہے، عظیم ہے مگر قبلے نہیں ہے۔ تو چرچ مل گیا چاروں قبلوں سے کہ 3 پہلے والے چوتھے کے آنے پر مفقود بھی ہو گئے، منسوخ بھی ہو گئے۔ اب سنو گے پیغمبر نے علی کی طرف دیکھے گا، یا علی انت فی امتی کا مسئلہ کعبہ ہے، تمہاری مثال بھی امت میں کعبے کی مثال۔ آپ میرے ساتھ ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا مسلم بڑی توجہ رکھیے گا۔ اس کا مطلب ہے دیکھیے 4 طریقوں سے اور 4 لفظوں سے یہ حدیث ہے، کتنے طریقوں سے؟ 4 اور الگ الگ الفاظ کے ساتھ ہے۔ مجھے ان 3 دنوں میں یعنی اگلے 2 دنوں میں اور آج کے دن یہ چاروں حدیثیں آپ کے حوالے کرنی اور قرآن سے تصور کعبہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی اگر پریشان نہ ہو رہے ہو، اگر سننا چاہ رہے تو ایسی صلوات پڑھ دیں کہ پتہ چلے سننا چاہ رہے۔ بڑی توجہ، کمی ختم ہو گئی، اب اپنا موضوع تک آ گیا۔ پہلی حدیث ہی میں آپ کو کتاب سے بھی سنا، حوالے دینا چاہوں تو درجنوں حوالے شیعہ سنی موجود۔ نجف میں ابھی بہت سارے احباب اور بہت سارے چہرے عمران عابدی صاحب موجود ہیں، یہ چند ماہ قبل ہمارے ساتھ نجف میں موجود تھے اور ہم سب ساتھ موجود تھے۔ بالکل مولا علی کے ذریعے میں جیسے ہی آپ داخل ہو تو ایک حدیث لکھی جیسی داخل ایک حدیث لکھی، یا علی مسلوکا فی امتی، کھلتے ہوئے چہرے بتائیں کہ جملہ پہنچا یہ نہیں پہنچا، اور جنہیں میری پڑھی ہوئی تقریر دربار حسینی میں یاد ہے اور کم از کم اور کچھ نہیں تو 12 رجب یاد ہے، ان کے حوالے کر رہا ہوں میں یہ حدیث بالخصوص اور اپنے ہر سننے والے کے لیے بالعموم۔ یا علی مسلوکا فی امتی کالکعبۃ المستور، تمہاری مثال، لفظ آیا نہ کیجیے گا، تمہاری مثال اس امت میں چھپے ہوئے کعبے کی۔ اتنا ٹکڑا میں نے بہت بڑا مگر اگلا جملہ سن لیجئے، یا علی تمہاری مثال اس امت میں چھپے ہوئے کعبے کی ہے۔ النظر الیہ عبادت والحج الیہ فریضۃ، جسے دیکھنا عبادت، جس کا حج فریضہ۔ بس اسی فکرے تک لانا تھا مجھے، اسی ایک جملے تک لانا تھا مجھے اپنے سننے والوں کو۔ گفتگو کریں گے آنے والی مجالس میں تفصیل سے، لیکن اس موقع پر یہاں روک کے میٹر دیکھتے رہیے گا، اس لیے موقع پہ یہاں روک کے فکر آپ کے حوالے کر دوں۔ النظر الیہ عبادت، جسے دیکھنا عبادت، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت۔ یہ جو آخری ٹکڑا رکھا ہوا یہ ٹکڑا بڑا عجیب ہے، والحج الیہ فریضۃ۔ دیکھیے میں اکثر ایک فکرہ کہا کرتا ہوں
کہ اگر غلط ہے تو وہاں کیوں لکھی ہوئی؟ پہلی جملہ تو مکمل کرنے دیجیے. اگر غلط ہے تو وہاں کیوں لکھی ہوئی ہے, اور صحیح ہے تو یہاں کیوں نہ پڑھی جائے؟ آپ سلامت رہیے, اٹھتے ہوئے کبھی کسی دشمن علی کے محتاج نہ ہو. اگر غلط ہے تو وہاں کیوں لکھی ہوئی ہے, اور اگر صحیح ہے تو یہاں کیوں نہ پڑھی جائے؟ والحج الیہ فریضۃ, جس کا حج کرنا فریضہ ہے. اب جیسے علماء اللہ نے مسلک تشیع کو دیے ہیں, ویسے علماء زمانہ کہاں سے لائے گا؟ علامہ ہلی کا نام سنا ہے کتابوں میں؟ جب علامہ لکھا جائے نا خالی کہ قال علامہ, علامہ نے فرمایا, تو اس سے مراد علامہ ہلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ الاطلاق علامہ, الف سے نہیں ہے, الف والے بھی ہوتے ہیں. الاطلاق علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ گفتگو ہو رہی ہے, اور ایسے میں کوئی شخص آیا اور آ کے کہنے لگا آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی کے جانشین علی ہیں اور اس منصب کے حقدار, بڑی احتیاط سے فکر کر کے گزر جاؤں گا, نبی کے بعد جو منصب ہے اس منصب کے حقدار علی ہیں. کہنے لگا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کی دلیل ہے. نہیں, ہر جیسے خطابت ہر ایک نہیں کر سکتا نا, ویسے سماعت بھی ہر ایک نہیں کر سکتا. تو ملکہ سماعت جنہیں اللہ نے عطا کی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے. کیا کہا؟ کہنے لگے آپ کا دعویٰ ہے, آپ کا دعویٰ کہ منصب کے حقدار. کہنے لگے دیکھیے دعوت دو قسم کی ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں پیغمبر نے علی کی طرف دعوت دی ہے, تو ایک زبانی دعوت ہوتی ہے, تو علی نے تو اپنے لیے لوگوں کو بلایا نہیں. علی نے تو, اب دوسری حدیث آپ کے حوالے, علی نے تو اپنی طرف لوگوں کو دعوت دی نہیں. کہنے لگے زبان کی دعوت سے بہتر اور برتر اور افضل فعل کی دعوت دی. تو علی تو 25 برس گھر میں بیٹھے رہے, تو جو گھر میں بیٹھا ہے وہ اپنی طرف بلا کیسے رہا ہے؟ یہی دلیل ہے کہ منصب علی کا نعوذ باللہ حق نہیں تھا. بولے کہ کہنے لگے علی کا گھر بیٹھنا ہی علی کے منصب کی دلیل ہے. عجیب عجیب جملہ نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں, شاید کبھی زندگی میں کام آئے اور مجھے دعا دے. علی کا گھر بیٹھنا علی کے منصب کی دلیل ہے. نوجوانوں جملہ ضائع نہ کرنا. وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ تمہاری کتابوں میں حدیث ہے یعنی مسلوں کا فی امتی کل کعبہ دے توتی والا دادی, پیغمبر نے فرمایا تمہاری مثال کعبے کی ہے, اور کعبہ لوگوں کے گھر نہیں جاتا, لوگ کعبے کے جاتے ہیں. آپ کے حوالے کر دی, گفتگو کریں گے آنے والی مجلسوں میں, تفصیل سے گفتگو کریں گے. علامہ ہلی نے کیا کہا؟ علی کا گھر بیٹھ جانا علی کی خلافت کا اہل ہونے کی دلیل ہے. گھر بیٹھ جانا دلیل ہے. لوگوں کا نکل کے آنا بھی کبھی کبھی افضلیت کی دلیل نہیں ہوتی, علی کا بیٹھ جانا بھی دلیل ہوتی ہے. جس علی کا گھر بیٹھ جانا افضلیت کی دلیل ہے, پیغمبر کا اس کا ہاتھ اٹھانا کتنی بڑی دلیل ہے. چلتے رہیے گا میرے ساتھ, پہلے بہت تیزی سے اپنی منزل سے قریب تو ہوتی جا رہی ہے. دو دلیلیں آپ کے حوالے کر دی. اب پہلی حدیث جو آپ کے حوالے, پریشان تو نہیں ہو رہا نا بالکل, شاندار سی صلوات پڑھی ہے امیر المومنین کی طرف. بڑی توجہ رہے تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں اور تیزی سے اس عبادت تک بڑھ جاؤں جس کے لیے آج کی شب میں اور آپ کے یہاں جمع ہے. وہ جو پہلی حدیث آپ کو سنائی کہاں سے؟ مولا علی کے روزے کی دیوار سے. جو نہیں گئے مولا ذکر کے تو پہلے ہم سب کو زیارت کرائیں, اور جو گئے ہوں انہوں نے تو یقیناً دیکھا وہ, اور نہیں دیکھا تو آپ جائیں تو دیکھیں. والحج الیہ علی ایسا کعبہ ہے جس کا حج, کیا کریں حج کا طواف کریں, احرام باندھ کے جائیں, سر نہ مونے. بھائی اب یا تو زیارت کی تمام کتابوں میں یاد آپ لکھوا دیجئے, پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. فقہا سے کہیے کہ زیارت کے آداب میں یہ بھی لکھ دیجئے کہ بھائی احرام بھی باندھا جائے گا, سر بھی مونڈا جائے گا, شکایت بھی نہیں کر سکتے. اب میں اب اگر مناسک حج پہ گفتگو کرنا لگ جاؤں تو گفتگو بہت طویل ہو جائے گی, اور مجھے تو اپنی منزل کی طرف جانا ہے. تو یہاں شارحین حدیث نے لکھا, اور آج یہی گفتگو رک جائے گی اور کل مسلسل ہو جائے گی. شارحین حدیث نے لکھا حج کے معنی ہے کوشش. حج کے معنی کیا ہے؟ کوشش, اپنے آپ کو صحیح میں ڈالنا. اس کا مطلب ہے قرآن نے
کرتے رہو. پتا چلا ہمارے یہاں ذکر علی کی مجلس میں آنا عقیدت نہیں ہے، فریضہ. محبت علی میں جو فیل ہو رہا ہے وہ عقیدت نہیں ہے. پیغمبر کی اس حدیث جسے 2 درجن سے زیادہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے، اس حدیث کی یہ پیغمبر کی حدیث حجت ہے. بے شک یہ بھی میں یاد دلاؤں، وما ينطق عن الهوى، یہ تو بولتا ہی نہیں، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. تو اب علامہ ہلی علیہ رحمہ کا ایک جملہ میں نے آپ کو سنا دیا، تو اب دوسرا جملہ بھی سن لیجئے. انہوں نے یہی حدیث نقل کر کے ایک جملہ لکھا ہے، اور وہی علی والوں کی نظر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ کس نے کہا ہے علی کعبہ ہے؟ کس نے کہا ہے؟ نبی نے کہا ہے. کون سا نبی؟ وما ينطق عن الهوى. اور نبی ہم جیسی مبالغے کی مثال نہیں دیتا. تو اگر نبی نے کہا ہے تو کوئی تو وجہ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا استطاعت ہونے پر حج ہر سال فرض ہے، اسی طرح علی کی ولایت ہر لمحہ فرض ہے. وہ بولے آخر تک سارے آپ کے ذوق مودت کو سلامت رکھے. ہو گئی مجلس، بڑی توجہ رکھے گا. تقریر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. علی کی طرف کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کوشش کیسے ہے؟ کیا صرف ذکر علی کوشش یا کتابیں لکھنا یا ذکر علی قائم کرنا کوشش؟ علی کی نسبت تک کوشش کرنا بھی علی کی طرف ہے. سبحان اللہ. سنیے اور مجھے اجازت دے دیجیے. واقعہ بھی اپنے مسلک کی کتابوں سے آپ کے حوالے نہیں کر رہا. علامہ سبت ابن جوزی بڑا معتبر نام ہے علماء اہل سنت میں. انہوں نے اس واقعے کو لکھا. عبداللہ بن مبارک تاریخ کی بڑی مشہور شخصیت ہے، اور یہ ایسا بندہ ہے جس نے 50 سال مسلسل یہ کام کیا کہ 1 سال جہاد کرتا ہے، 1 سال حج کرتا ہے، پھر اگلے سال جہاد کرتا ہے، پھر اگلے سال حج کرتا ہے، پھر اگلے سال جہاد کرتا ہے، پھر اگلے سال حج کرتا ہے، پھر اگلے سال جہاد کرتا ہے. 50 سال تک ایسا کیا. سبحان اللہ. میرا حساب ہے ذرا کمزور ہے، مدد کرے گا تو منزل. کتنے حج ہو گئے؟ 25. نہیں، آپ کی آواز نہیں. 25 کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے تشریف بنائے. 25 ہو گئے نا؟ جن کی گنتی ٹھیک ہے وہ بتا دیں. 25 ہو گئے نا؟ 25 حج کی. کہتا ہے 1 سال میں 500 دینار لے کر، درہم نہیں، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا، آستین میں رکھے اور ارادہ کر رہے نا. میں نے کوفے آیا کہ میں اونٹ خریدوں اور حج پہ جاؤں. تقریر ختم ہو رہی ہے. کہتا میں نے دیکھا کہ کچرے کے ڈھیر پہ، مزابل کہتے ہیں اسے، وہاں پہ ایک عورت مردہ بطخ کے پر اتار رہی. بڑی توجہ رکھیے. مردہ میں منزل فضائل ہوں، مردہ بطخ ہے. کہتا مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے قریب جا کے کہا کہ بی بی کیا ماجرا ہے؟ تو اس سے پلٹ کے غضب میں اسے کہا کہ جس بات کا تمہارا مقصود نہیں ہے اس کا سوال مت کرو. کہتا ہے مگر مجھے تجسس پیدا ہوا، اس کی بات نے میرے دل پہ اثر کی. میں نے کہا بی بی ماجرا کیا ہے؟ یہ مردہ بطخ کے پر کیوں نوچ رہی؟ کہنے لگی اگر پوچھا ہے تو سن، میری 4 بیٹیاں اور شوہر گزر گیا، فضائل پڑھ رہا ہوں میں. تو ظاہر ہے کہ اب 4 دن سے ہم بھوکے تو ہم پر مردار حلال ہو گیا. تو کہتا ہے اس کی بات نے میرے دل پر اثر کیا. تو میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں علویہ ہوں، علی کی نسل سے ہوں، میری نسبت علی سے. جملہ ظاہر کیجیے گا، بل حج جو الہ فریضۃ، میری نسبت علی سے. پہلے دل نہیں جا رہا. میری نسبت فضائل کے روح سے سنیے گا، علی سے. وہ کہتا ہے میں نے اپنی آستین سے کیسا نکالا. میں نے کہا بی بی ذرا اپنا دامن پھیلانا. میں نے کیسا رکھا اور میں وہیں سے پلٹا اور اللہ نے میرے دل سے حج کی آرزو کو ختم کر دیا. میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے کاش دربار حسینی تک میرا جملہ پہنچ جائے. حج کی آرزو میرے دل سے ختم ہو گئی. میں لوٹ کے اپنے شہر میں آ گیا، رہنے لگا. کچھ
دن بعد وہ لوگ جو میرے گاؤں سے میرے شہر سے حج پہ گئے تھے وہ واپس آئے تو میں نے کہا چلو میں بھی مبارک دیتا ہوں. میں جس سے گلے ملتا تھا اور اس سے کہتا تھا خدا حج مبارک کرے, وہ مجھ سے کہتا تھا عبداللہ بن مبارک تجھے بھی مبارک. نوجوانوں میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں, عبداللہ بن مبارک تجھے بھی مبارک. کہتا میری حیرت میں اضافہ تب ہوا کہ جب کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا عبداللہ بن مبارک یاد ہے میں اور تو مینا میں بیٹھے تھے تو وہ واقعہ ہوا تھا, میں اور تو عرفات میں تو وہ واقعہ ہوا تھا. اس نے دل میں سوچا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں, انہیں کیا ہو گیا ہے, دیوانے ہو گئے ہیں, حج کی جگہوں پہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہتے میں رات کو سویا تو نبی نے خواب میں آ کے کہا عبداللہ بن مبارک تو نے علی کی طرف کوشش کی ہے, اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرے گا, اب تو چاہے حج کرے یا نہ کرے. مومن انصاف پسند ہوتا ہے. نعرہ ویسے لگا رہے ہیں آپ جیسے میں پڑھ رہا ہوں. سب مل کے آگے مولا آپ کو سلام. کیا کہا تھا اس نے؟ میری نسبت نسل علی کی ایک سہرمی تھی. عبداللہ بن مبارک نے احتراماً وہ دولت جو حج کے لیے جمع کی, پیغمبر نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ خلق کیا جو تیری جگہ پہ اللہ کا حج کرے گا. کب تک؟ الی یوم القیامہ, محشر تک حج کرے گا. آپ نے دیکھا کئی نسلوں بعد علی کی ایک بیٹی کی مدد کی. خدا آپ کی آوازوں پہ آ گئی غربت کی شمع. اب جو فجر کی اذان ہوگی علی کی آخری آج ضربت کی تفصیل نہیں پڑھتا ہے, لیکن بس اتنا سن لیجئے کہ جب سے علی نے رمضان کا چاند دیکھا ہے زینب بہت پریشان ہے. 10ویں رمضان کے بعد علی نے اپنے ایک ایک اولاد کے گھر افطار کرنا شروع کیا. رونے میں بخل نہ کرنا آزادہ. وہ شہزادی جو بھائی کا پرسہ لینے آتی ہے آج باپ کو رونے لگی. بہت پسند ہے آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا. آج تو علی کے گھر سے چیخوں کی آواز ہے. حسن مولا کے گھر آئے تو پوچھا حسن بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ کہا بابا 12ویں ماہ رمضان. عید میں کتنے دن باقی رہ گئے؟ کہا بابا 17 یا 18 روز. ٹھنڈی سانس لے کے فقرہ کہا. حسن کی چیخ نکل گئی. کہا عید وہ دیکھے جو 21ویں کے بعد رہے گا. مظلوم کربلا کے گھر آئے تو یہی پوچھا حسین کون سا روزہ ہے؟ کہا بابا 13ویں ماہ رمضان. اگر سنو کہ جب علی کی بیٹی کے گھر علی مہمان ہوئے اور زینب کبریٰ کے گھر افطار کی تو سوال تو وہی تھا مگر جواب بدل گیا. کہ زینب کون سا روزہ ہے؟ ایک مرتبہ بابا کے قدم چوم کے کہا بابا میں نے رمضان میں آپ کو پہلے بھی دیکھا ہے مگر اس رمضان جو چہرے کے آثار ہیں بابا لگتا ہے یہ رمضان زینب کو اجاڑ دے آیا ہے. جب علی نے مدینے سے بیٹیوں کو بلایا تھا تو
یہ کہا تھا صاحب دن کی روشنی میں میری بیٹیوں کو نہ لانا، جب قافلہ لے آؤ تو کوفے کے باہر ٹھہرا دینا، شام ڈھلے جب بازار بند ہو جائیں گے تو میں خود زینب کے ناکے کی مہار پکڑ کے، شام ڈھلی، علی نے بی بی کے ناکے کی مہار پکڑی، شہر بند ہو چکا ہے، بازار بند ہے، علی کی بیٹی کوفے میں آ رہی ہے مدینے سے، ناکا چلاتے چلاتے علی کوفے کے پہلے چوک پر آئے، رونے میں نہ شرمانا زیادہ، جملہ محشر تک رونے کو کافی ہے کہ زینب ذرا عماری کا پردہ اٹھانا، یہاں بی بی نے پردہ اٹھایا کہ زینب غور سے دیکھنا یہ کوفے کا پہلا چوک، آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں، آپ کو رونے پہ تماچا بھی نہیں مارا جاتا، پردہ گرایا گیا، بی بی آگے بڑھی، دوسرا چوک آیا، علی نے آواز دی زینب پردہ اٹھانا، بی بی نے پردہ اٹھایا کہ زینب دیکھو یہ کوفے کا دوسرا چوک ہے، چوک در چوک ہو گئی تمہاری آوازیں بلند ماتم داروں، سننا اور سینے پہ ہاتھ مارنا، اب تک علی کی بیٹی نے کچھ نہ کہا تھا، مگر جب کوفے کا بازار آیا اور میرے مولا نے کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا، فقرہ کہنا تھا، علی کا بی بی تڑپ گئی، زینب یہ کوفے کا بازار ہے، تڑپ کے نا بابا یہ بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں کہ زینب ایک دن یہی بازار ہوگا، ہاتھ بسے گردن ہوں گے، پتھر برس رہے، اجرکم اللہ، ہو گئی مجلس، آپ نے گریہ کر لیا، 17ویں ماہ مبارک آ گئی، جناب زینب کوفے میں درس قرآن دیا کرتی تھی، مغرب کا وقت آیا تو علی نے نمازیوں سے کہا نمازیوں اپنے اپنے گھروں کی بیویوں کو میرے گھر کے دالان میں بھیجو، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو درس قرآن میں آئی کہ زینب ذرا انہیں ٹھہرانا، علی کے دالان میں کوفے کی بیویاں جمع ہو گئی، علی نے درمیان میں ایک مسند لگوائی ہے کہ زینب ذرا اس مسند پہ جا کے بیٹھ جاؤ، مجھے نہیں پتا میں فقرہ پڑھوں گا کیسے، آپ سنیں گے کیسے، علی نے سارے چراغ بجھا کر بس ایک چراغ جلنے دیا کہ زینب اب ذرا سر سے چادر ہٹا، تڑپ کے کہا بابا آپ کے ہوتے ہوئے زینب مر جائے اور سر سے چادر ہٹائے کہ نہیں زینب میں وہ دوسری